بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز پڑھتا دیکھتے تو جیسے آپ پڑھتے اسی طرح وہ پڑھتے۔ یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا، ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ کوئی یہ کہتا یا کوئی پوچھتا کہ رکوع کیسے کرنا ہے یا سجدہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ان کے لیے اتنی حیرت کی بات کی تھی کہ جیسے اگر کبھی زندگی میں کوئی پاکستانی آیا تو پاکستان آتا ہے تو اس کو کوئی یہ بتائے کہ اس ملک کا نام پاکستان ہے، تو جو پاکستان میں رہنے والا ہے وہ حیران ہوگا کہ یہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے، یہ بھی کوئی بتانے والی چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ دیکھتے آپ کیسے نماز پڑھتے تو وہ اس طرح نماز پڑھتے۔ اس طرح جو صحابہ کے پاس لوگ بیٹھتے یا ان کے 24 گھنٹے ان میں گزرتے تو ان کے لیے بھی یہ سوال بڑا عجیب تھا۔ یہ سوال تھا ہی نہیں کہ سجدہ کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جن لوگوں کو جو وقت گزرتا گیا، جنہوں نے مشاہدے بیس پہ نماز کو نہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں فرمان بھی ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں روایت میں دیکھنا کہ مالک بن حویرث کیا کہہ رہے ہیں یا ابو حمید سعدی کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھنا کہ کوئی نماز کیسے پڑھتا ہے اس طرح پڑھنا، یعنی مشاہدے بیس پہ۔ تو یہ مشاہدے بیس پہ جو نماز تھی، اس کو سب سے پہلے جس خوش قسمت اکابر تابعی نے کمپوز کیا، وہ کیوں کیا کہ یہود و نصارہ منافقین جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، مسلمانوں کو ایک طریقے سے نماز پڑھتا دیکھ کے ان پہ خوف طاری ہوتا، انہیں یہ بات ہضم نہ ہوئی تو انہوں نے اختلاف ڈالنا شروع کیا۔ پھر اس نماز کو کمپوز کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اسلام کے اولین فقیہ۔ اس وقت جتنی بھی حدیثیں تھیں ان کے پاس، انہوں نے وہ دیکھیں اور پھر انہوں نے روایتوں پہ یعنی کہ یہ نہیں رہے، حالانکہ انہوں نے جو نماز کا طریقہ کمپوز کیا ہے حنفی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہدے بیس پہ نماز ہے۔ یہ انہوں نے سارا مسودہ یا طریقہ کدھر سے لیا؟ انہوں نے لیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا طریقہ سکھایا، فرمایا کہ میں آپ کو وہ نماز سکھاؤں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو آپ کی فراست دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ ان کو پتہ تھا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ جو رخنہ ڈالا جا رہا تھا وہ رفع الیدین پہ ڈالا جا رہا تھا، تو آپ نے بس کیا سکھایا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صرف پہلی دفعہ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 257 دیکھیں۔ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جو مخالفین ہیں، آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کر رہے ہیں، وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ دوسروں کے قول لے کے تو اس کو غلط کر رہے ہیں۔ جس نے لکھی ہے وہ اس کو صحیح شو کر رہا ہے۔ پھر بھی حالانکہ یہ مشاہدے بیس پہ نماز تھی، انہوں نے پھر اس کو کنفرم کیا۔ یہ مدینہ المنورہ گئے، اس وقت ادھر کچھ صحابہ تھے، تابعین جو صحابہ کے پاس بیٹھ کے جنہوں نے نماز سیکھی یا وہ دیکھتے کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے، یہ بھی ادھر گئے، انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح، اگر روایت میں کچھ اور بھی لکھا ہے تو انہوں نے اس کو نگلیکٹ کیا۔ انہوں نے مشاہدے بیس پہ دیکھا کہ لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کو کمپوز کیا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے نماز کے طریقے میں، یعنی کہ جیسا کہ یہ لوگ عبد الوہاب نجدی کے پیروکار نجدیت والے جو کہہ رہے ہیں جی روایتیں آپ دیکھیں اور اس سے میں دیکھیں یہ نہیں تو وہ نہیں، اور خود یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو احادیث ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، حالانکہ قرآن دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہا ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا دین کیا ہے تو آپ ارکان اسلام کا ذکر کرتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ 200 سال بعد ان لوگوں سے کمپوز کروانا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے روایتیں لے کے تو انہوں نے اب ہر چیز کو غلط کیا ہے، صحیح چیز کو غلط کیا۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں آئے گا جی اب کی یہ روایتیں کیوں نہیں لینی نماز کے لیے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر انور ہے، روضہ رسول، آپ کسی روایت سے کنفرم کرو گے کہ یہ ادھر ہی بنا ہے، آپ کی قبر فلاں حدیث میں ملتی ہے کہ ادھر بنے گی؟ بڑا بھی نکالو گے تو یہ نکالو گے کہ انبیاء کا جو نبیوں کا گھر ہوتا ہے، رہائش، ادھر وہ دفن ہوتے ہیں۔ اب کتنا ایریا ہے، گھر کے کس ایریے میں، کس کونے میں کدھر قبر بنی ہے، کس روایت سے کنفرم کرو گے؟ یہ رائج الوقت مسلمانوں کی گواہی لینی پڑے گی لوگوں کی۔ تو اصل نماز کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اٹھتے اپنے محلے میں دیکھتے مسلمان کیسے نماز پڑھتے، تو وہ حنفی نماز ہی پڑھتے تھے۔ اب 100 سال ورک کیا نجدیت نے اپنا آل سعود کے ساتھ مل کے، تو کہیں کہیں اس طرح کی نماز ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم پھر بھی روایتوں میں آتے ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھو کہ صحیح نماز جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ وہی ہے جس میں کوئی خلل نہیں، نماز کی جو بنیاد ہے حالت سکون پر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا وقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء راشدین نے کتنے سال حکومت کی۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی روایت کہ ملے جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں تمام صحابہ یا مسلمان رفع الیدین کرتے تھے۔ نماز کے اندر رفع الیدین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، تو وہ کون سا رفع الیدین ہے؟ وہ شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت جب ایسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، وہ رفع الیدین ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے۔ اس کے علاوہ نماز کے بیچ میں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ رفع الیدین کا حکم دیا ہے نہ کیا ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بتاؤ یہ روایتیں ملتی ہوں کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے؟ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ وقت گزرنے کے بعد مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے یہود و نصارہ نے ایسا کیا، نماز میں خلل ڈالا، نماز کے کئی طریقے جو ہے نا وہ بنا دی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو فالو کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صحابہ کو یہی نہ پتہ چلے؟ 20 سال انہوں نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو ان کو یہی نہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جیسے مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی طرح نماز کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ بلکہ آج کی یہ جو روایتوں بیس پہ نماز بنا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، رفع الیدین کے ثبوت میں کوئی کہہ رہا جی مالک بن حویرث گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے دیکھا۔ اب مالک بن حویرث کی آپ زیادہ حدیثیں دیکھو جس میں انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں جو ہے وہ رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں۔ وہ پورشن بھی آتا ہے جی رکوع میں گئے اٹھے، ثنا پڑھی، یہ سارا کچھ، تو کہیں بھی ذکر نہیں۔ ان سے زیادہ روایتوں میں رفع الیدین کا ذکر نہیں، ایک دو میں جو ہے نا وہ ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ابو حمید سعدی کی آپ حدیث لے لیں، کچھ ایک حدیث میں ملتا ہے رفع الیدین کا ذکر، تو دو میں ملتا ہی نہیں۔ یعنی کسی کی بھی آپ چیک کر لو۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی نماز سکھائی، بخاری مسلم صحاح ستہ میں لے لو کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز سکھا رہے ہیں، بے شمار روایتیں آپ کو ملیں گی، چاہے وہ نماز سورج گرہن کی نماز ہے یا نماز تہجد ہے، رات کی کوئی نوافل ہیں، صلاۃ الاوابین ہے، 5 گانا نماز ہے، کوئی بھی جو نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں یعنی کہ وہ حصہ بھی آتا ہے کہ جہاں رفع الیدین کا ذکر کرنا تھا۔ یعنی آپ کو ملے گا کہ رکوع میں گئے، رکوع میں اٹھے، کہیں بھی رفع الیدین کا ذکر ادھر نہیں ملے گا جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ ابھی بھی یہ روایتیں کچھ اوپر چل رہی ہیں، ان کی نمبرنگ آپ چیک کر لیں،
کہ وہ پورشن آ رہا ہے کہ جہاں رفع الیدین کا ذکر ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر نہیں کیا۔ اچھا باقی رہا جی یہ رفع الیدین کی روایتیں جی، کوئی کہہ رہا ہے جی 400 حدیثیں ہیں جس میں پتہ چلتا ہے جی رفع الیدین کرنا ہے رکوع سے پہلے اور بعد والا، کوئی کہتا ہے جی 500۔ آپ روایتیں زیادہ جتنی مرضی کر لو، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹاپک پہ اگر 400-500 حدیثیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن پاک میں بھی ہوگا۔ ظاہر ہے آپ کہو جی وہ بڑے ٹاپک ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر ہے قرآن میں نہیں، تو اس پہ 400-500 حدیثیں بھی تو نہیں ہے نا، آپ 400-500 احادیث لے کے آ رہے ہو تو قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ کہتے ہیں درمیانی نماز کو، نماز عصر فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، عید کی نماز کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ قوموا للہ قانتین، یہاں فرض نماز کے قیام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کیسے قیام کرنا ہے، قانتین۔ قانتین آپ کہتے ہو کہ ساکت، ایسے کھڑے ہونا کہ ساکت، بے حس و حرکت، آپ کی جسم کا کوئی اعضاء جو ہے نا وہ نہ ہی لے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب احادیث میں یعنی صحابہ ملتا ہے کہ ایسے داڑھی کے ساتھ کرتے یا ہاتھوں کو ایسے لاتے یا اس طرح، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اور آپ قیام میں تو دیکھیں عام انسان کے سامنے جب آپ بادب قانتین کا اگر بادب یا ترجمہ کریں تو ایک تو اس کا ترجمہ ملتا ہے آپ کا کچھ چیز پلاسٹر کی بنی ہو، یعنی بالکل نہیں ہلنا، قیام کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی آپ بادب، جب بادبی مطلب وہ بادب کھڑے ہوتے ہو کسی بادشاہ کے سامنے، کسی جج کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے، تو آپ کیسے ایسے مؤدب طریقے سے کھڑے ہوتے ہو؟ لیکن اللہ نے تھوڑا سا اضافہ کیا کہ جب میرے حضور آنا ہے تو ہاتھوں کو ایسے پکڑ بھی لینا ہے، یعنی ہاتھوں کا لانا تو بنتا ہی نہیں۔ تو یہاں بھی قرآن میں اس کے اینٹی مل رہا ہے، اور میں آپ کو یعنی کہ صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو کبھی کہتے ہیں جی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو نماز سکھائی، کبھی ابو حمید سعدی، کبھی حضرت عبداللہ بن عمر سے نماز کا طریقہ رفع الیدین ثابت کر رہے ہیں، کبھی حضرت علی سے، یہ تمام کی تمام روایتیں ہیں، ایک بھی روایت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے گی، یعنی ایک بھی حدیث مرسل نہیں ملتی، یعنی جس میں صحابی کہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں رفع الیدین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس میں قالا رسول اللہ ہو، بلکہ منع کرنے میں اس طرح کی حدیث ملتی ہے، آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ صحابہ سے انفارمیشن ملتی ہے جسٹ، اور وہ انفارمیشن بھی اخیر اختلاف کے ساتھ ہے۔ اختلاف کس طرح کا ہے کہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے سجدے میں رفع الیدین کرنا ہے، کچھ میں ملتا ہے نہیں میں کرنا، کچھ میں رکوع سے پہلے کا بعد میں کچھ کا نہیں ملتا، اور کچھ میں 2 رکعتوں کے بعد تیسری میں کرنا ہے، کچھ میں نہیں ملتا۔ کرنے میں واضح اختلاف ہوا، ایک صحابی سے مل رہا ہے کرنا ہے، اسی سے آگے مل رہا ہے نہیں کرنا۔ تمام حدیثیں اس طرح ہی ہیں، جتنی بھی کوئی جوڑ توڑ کر رہا ہے، 500 نکال رہا ہے یا 600 نکال رہا ہے، صحابہ سے انفارمیشن ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی حدیث بالکل نہیں۔ اور پھر اس کے طریقے میں بڑا اختلاف ہے، ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھاؤ کرو، ایک کہتا ہے ایسے کندھوں کے برابر ہے، ایک کہتا ہے کانوں کے برابر ہے، اور ایک کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ کرتے تو ایسے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کی بغلیں دیکھ لیتا۔ اب یعنی ایسے جس چیز میں واضح اختلاف ہو اور شروع سے وہ امت مسلمہ میں رہی نہ ہو، وہ سنت نہیں ہوتی۔ سنت آپ اس کی اصطلاح سنت کی تعریف دیکھ لیں اصطلاح میں اور لغت میں، یہ وہ یعنی کہ کام ہوتا ہے جو ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور اس میں واضح اختلاف نہ ہو۔ رفع الیدین کا تو تصور بھی نہیں خلفاء راشدین میں، تابعین میں بھی یعنی کہ نہیں ملتا۔ کب ملتا ہے اس کا؟ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مخالفین نے بڑی کوشش کی کہ گاڑمڑ کیا جائے، جی وہ بھی کرتے تھے، چونکہ حنفی زیادہ ہیں تو یہ بات مجھے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح امام مالک نہیں کرتے تھے، اب ادھر ادھر سے توڑ کے چیزیں مکس کر کے تو انہوں نے امام مالک پہ رفع الیدین ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اگر ان کا بس چلے تو خدا کی قسم یہ آنے والے وقتوں میں دیکھنا یہ کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔
بالکل جیسے آپ دیکھیں کہ صالحین میں انہوں نے کہا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری، امام غزالی، امام مالک وغیرہ رفع الدین کرتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ امام بخاری پہ بہتان باندھتے ہیں کہ انہوں نے باب باندھا ہوا ہے، روایتیں لکھی ہیں۔ امام بخاری کی کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے لکھا ہو بندہ تو رفع الدین کرتا ہے یا رفع الدین کرو۔ مجھے بتاؤ کہ آج جو رفع الدین کرتا ہے وہ کسی کو سکون نہیں لینے دیتا، یعنی وہ کہتا ہے کہ کرو ضرور کرو، اس کے بغیر تو یہ نماز ہی نہیں، وہ کہے گا جی یہ تو نماز کا حسن ہے۔ کیا اس وقت جو کرتے تھے انہوں نے ترغیب دی کہ کرو؟ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا۔ ان سے غنیت الطالبین میں یعنی مستحب میں ذکر ملتا ہے اس کا، وہ بھی کنفرم نہیں رکوع سے پہلے کا یا بعد کا، اور وہ جیسے محدث دیکھو کہ اس کا کام ہے روایت کو لکھ دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس طرح کرتا ہے۔ اب جز رفع الیدین جو ہے یہ انہوں نے ایک جھوٹی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف خطاب منسوب کیا ہے۔ اس کی لینگویج دیکھیں، امام بخاری کا وہ ترکی نہیں، انداز ہی نہیں تھی، اپنی طرح کا انہوں نے انداز ڈال کے تو امام بخاری کی طرف وہ کتاب منسوب کیا ہے۔ اس کے راویوں کی سند دیکھو کتاب کے تو ملتا ہے جی کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، کوئی گالیاں نکالتا، یعنی ان کی بک ہی نہیں ہے، تو ان کی طرف جھوٹی ڈال کے تو رفع الدین کا ثبوت کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے پیر نہیں تھے، جب وہ جماعت کراتے ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ ایسے کریں، مقتدی کریں نا؟ اب دیکھو صدیاں گزر گئی ہیں، وہ ایک کام کیا کرتے تھے، وہ ہر مہینے کی 11 اسلامی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے، محفل نعت کرتے۔ وہ تب کی اب چل رہی ہے 11ویں شریف، تو اگر وہ رفع الدین کرتے ہوتے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج رفع الدین کے بغیر کوئی بھی نہ ہوتا۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ حنبلی تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رفع الدین کرتے تھے، حنبلی تو 90% رفع الدین کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصانیف دیکھ لو، کہیں بھی انہوں نے ترغیب نہیں دی کہ رفع الدین کرو یا بندہ رفع الدین کرتا ہے، یہ بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ترک رفع الدین کی بڑی واضح حدیث ہے جس کو یہ گاڈمڈ کر رہے ہیں، 968 حدیث یہ مسلم کی، یہ نیچے چل رہی ہے، آپ دیکھو۔ اس میں آپ دیکھو تو بالکل واقعہ ہو رہا ہے، صحابہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو لفظ ہے فی الصلاۃ، نماز میں جو تکبیر تحریمہ ہے نا، شروع میں آپ ایسے کرتے ہو اللہ اکبر، ابھی آپ نماز میں نہیں ہوتے، نماز کا آغاز اس سے کرتے ہو، ہینڈز اپ ہوتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ نہ عید کی نماز کا ذکر ہے، نہ کسی وہ اس کا نماز وتر کا ذکر ہے، کیونکہ اکٹھے پڑھتے ہیں عید کی نماز، یہ علیحدہ صحابہ پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں یعنی کہ وہ ہاتھ ایسے یرفع رفع الدین کا ذکر ہے حدیث میں، رافی، تو ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نماز میں سکون اختیار کرو، تو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تشبیہ دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رفع الدین کرتے ہی نہیں، آپ کرتے ہوتے تو آپ اس طرح تشبیہ کیسے دیتے؟ نہ آپ نے حکم فرمایا۔ اچھا، پھر فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، یہاں پہ یہ نہیں کہ صحابہ کو اشارہ کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے، اور گھوڑا جب سرکش ہوتا ہے بدکتا ہے تو ایسے دم لاتا ہے، نارمل وہ چارہ چار رہا ہو، مکھیاں بیٹھے ہیں تو ایسے کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہیں گے جی وہ رکوع سے پہلے اور بعد کا کب ذکر ہے؟ نماز میں جو رفع الدین ہے، نماز میں فی الصلاۃ، وہ کون سا ہے؟ سجدے والا رفع الدین ہے، رکوع والا ہے۔ اب یہ گاڈمڈ کر رہے ہیں اس حدیث کو 970 اور 71 حدیث سے، حالانکہ اس میں لفظ یہ ہو رہا ہے، واقعہ ہو رہا ہے، اس میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر تو وہ خود پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ادھر لفظ ہیں 970 71 میں جس کے ساتھ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں، ادھر ہے کہ وہ بھی اشاراتی ہی ہاتھوں سے بھی اشارہ کر رہے تھے، رافع اور یرفع رفع الدین کا ذکر نہیں، اور پھر الی اخیری ہی نماز کے اینڈ پہ، اور باب دیکھو سلام پھیرنے کا باب ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سلام لیتے ہیں السلام علیکم، یہ اور چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ یہ گاڈمڈ کر رہے ہیں۔
پھر کہتے ہیں جی حضرت جابر بن سمرہ سے یہ بھی روایت ہے. ایک صحابی سے کتنی روایتیں ہو سکتی ہیں. ان کا بغض دیکھو. کہتے ہیں جی رفع الیدین اگر نماز میں سکون کو خراب کرتا ہے تو عید میں آپ کیوں کرتے ہو؟ عید کی نماز میں یا آپ وطر کی نماز میں کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ یہ مثال فٹ نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ کہ جب آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، قرآن میں قوموا للہ قانتین فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. چلو ادھر آتے ہیں عید کی نماز. جب آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہو، عید کی نماز کی تخصیصی تکبیرات سے ہے. آپ تکبیر کہتے ہو اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھاتے ہو. یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھائے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جانور ذبح کرتے ہو تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تکبیر نہیں پڑھتے. جانور حلال بھی ہے تو حرام ہو جاتا ہے، گوشت صاف بھی ہے تو گندا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کھا ہی نہیں سکتے. تو ادھر تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو وطر میں اور عید کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کے ساتھ. رفع الیدین میں آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ رکوع میں جانے کے لیے آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو، اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہو بغیر تکبیر کے ہاتھ اٹھائے. حرام، کوئی وقت نہیں. پھر آپ ایسے رکوع سے اٹھتے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھتے ہو، ہاتھ ایسے ہلا رہے ہو، کوئی وجہ نہیں بنتی. تو اس کو آپ اس کے ساتھ تمثیل بالکل بنتی نہیں ہے. ویسے بھی تکبیر جہاں بھی کہی جاتی تھی، جنگ میں بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے جاتے تھے. تو کوئی کسی طرح کا کوئی جواز رفع الیدین کا نہیں. آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ رفع الیدین کا آغاز بدعتی لوگوں نے کیا. یہ لوگ صرف معاذ اللہ امام اعظم کو برا بلا یا گالیاں نہیں دیتے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بلا کہا، ان کے اوپر بہتان لگائے. کیوں لگائے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اگر اس طرح کسی کوئی پڑھتا ہے نا یا سیکھنا ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. تو انہوں نے یہ کیا بہتان لگا دیا. ابھی بھی یہ لوگ فخراً پیش بھی کرتے ہیں. انہوں نے یعنی کہ یہ بدعتی لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگایا کہ یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ سورۃ فلق اور ناس جو ہے نا یہ قرآن کی صورتیں ہیں. یعنی ابھی بھی آپ دیکھ لو کہ کوئی بھی رفع الیدین کرنے والا آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا کہ جو روحانیت کا قائل ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندہ ہونے کا قائل ہو. اینڈ پہ میں بات کروں گا کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ تمام صالحین کو، مسلمان کو مشرک کہتے ہیں. پھر وہ قبروں پہ چڑھائی کریں گے کہ ان کو زمین کے برابر کر دو، جیسے سعودیہ میں آل سعود نے کیا. حالانکہ وہ حدیث واضح ملتی ہے کہ جن قبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے برابر کرایا تھا مشرکین کی تھیں. پرانا 500 سال پرانا قبرستان تھا. مسلمانوں کی قبر کی بڑی قدر ہے، اس کو ایسے بناؤ جیسے اونٹ کا کوہان. مطلب یہ نہیں کہ آپ بالش سے دیکھو اونٹ کا کوہان کتنا ہے، صحیح واضح بناؤ، اس کی کمر اور کوہان دیکھو پتہ چلے. اگر قبر کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ ڈرل سے ایک نیچے سوراخ کیا جاتا، ادھر رکھ کے تو ختم کر دیا جاتا. اب دیکھو نا قبرستان بنا ہے، کتنے کمرشل جگہ ہیں، اتنی وقت ہے قبر کی، لیکن آپ ان کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. جو رفع الیدین کرتے ہیں خدا کی قسم وہ نعتیں بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں شرک ہو جائے گا، تعریف زیادہ ہو جائے گی. حالانکہ جو حدیث ہے تعریف زیادہ کی، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہود و نصارہ نے کیا میری تعریف میں غلو نہ کرنا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو خدا کا بیٹا بنا لیا. یہ غلو ہے، تو کوئی بھی نہیں بیٹا بناتا. تو ان لوگوں میں جو رفع الیدین کرتے ہیں کرختگی پائی جاتی ہے. حدیثیں پڑھتے ہیں، نرمی پیدا ہونے کی بجائے سختی پیدا ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. آمین.